بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا زنجیر آدم زادی کو سنبھالے ہوئے اس کے لواحقین بمشکل تخت پر چڑھے۔ نذرانہ۔ ایک پہرے دار نے لواحقین کو یاد دہانی کرائی۔ لواحقین میں سے ایک نے صندوق میں کچھ درہم ڈال دیے۔ وحشت زدہ آدم زادی کو جب اس کے لواحقین کشاں کشاں عامل حضرت جی کی طرف لے جا رہے تھے تو میں نے بغور اس کے چہرے اور حلیے کا جائزہ لیا۔ حضرت جی کہلائے جانے والے کا چہرہ لمبوترا اور رخسار قدرے اندر کو دھنسے ہوئے تھے۔ سر پر اس نے ریشمی سرخ پگڑی باندھ رکھی تھی اور جسم پر عبا تھی۔ نوجوان آدم زادی کو عامل کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اسی لمحے آدم زادی پوری قوت سے چیخ اٹھی اور پھر سر کو دائیں اور بائیں تیزی سے حرکت دے کر جھومنے لگی۔ لواحقین میں سے ایک نے عامل کو مخاطب کیا، یا حضرت جی، ایک مدت سے اس کا یہی حال ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ اسی طرح زور سے چیختی ہے اور پھر جھومنے لگتی ہے۔ آپ کی شہرت سن کر ہم بہت دور سے یہاں آئے ہیں۔ اسے اسی طرح کھیلنے دو اور روکو مت۔ عامل نے لواحقین کو تاکید کی۔ اس کے جسم میں ایک جن داخل ہو گیا ہے۔ جب تک اس جن کو اس کے جسم سے نہیں نکالا جائے گا، اس کی حالت یہی رہے گی۔ اگر تم لوگ کسی اور شہر سے اسے لے کر یہاں آئے ہو تو تمہیں یہاں 40 دن رکنا پڑے گا۔ ہم رک جائیں گے حضرت جی، لواحقین میں سے ایک بولا۔ اس وحشت زدہ آدم زادی کے جسم میں کوئی جن داخل ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر چونکی۔ اگر واقعی ایسا ہی تھا تو میرے لیے اس سراغ لگانا بہت آسان تھا۔ اب عامل اس آدم زادی کے لواحقین سے کہہ رہا تھا، 40 روز تک تم اسے لے کر آؤ گے، ہم دم کیا ہوا پانی اس کے اوپر چھڑکیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ 40 دن تک مسلسل اس عمل کے بعد جن اس کا جسم چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس عرصے میں اپنی جناتی صفات کو بروئے کار لا کر مجھے پتہ چلا کہ اس عامل نے جو تشخیص کی ہے قطعی غلط ہے۔ اس آدم زادی کے جسم پر کوئی جن قابض نہیں تھا۔ اسے کسی عامل کی نہیں، ایک اچھے طبیب کی ضرورت تھی۔ وہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا تھی۔ عامل کے پاس آدم زادی کا علاج نہیں تھا۔ میں جس مقصد سے وہاں آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب وہاں مزید رکنا لا حاصل ہوتا۔ مجھے وہ آدم زاد عامل ایک بیوپاری معلوم ہوا جو مال و زر کے حصول کی خاطر کم علم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ دکھی آدم زادوں کے استحصال سے اس عامل کو روکنا خلق خدا کی خدمت ہوتی، مگر ابھی تو میں ناصر ہی کو ظلم سے نہیں بچا سکی تھی۔ وحشت زدہ آدم زادی کے ساتھ میں بھی اس پرشکوہ عمارت سے باہر نکل آئی۔ عامل نے اس آدم زادی پر پانی کا بس ایک چینٹا مارا تھا اور یوں گویا اس کے علاج کا آغاز ہو گیا تھا۔ پانی کا وہ ایک چینٹا وحشت زدہ آدم زادی کے لواحقین کو کئی درہم کا پڑا تھا۔ میرے بس میں اس آدم زادی کا علاج کرنا تو نہیں تھا، البتہ میں اس کے لواحقین کو صحیح مشورہ ضرور دے سکتی تھی۔ سو بس میں نے انہیں اپنے زیر اثر لا کر ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی کہ آدم زادی کو کوئی دماغی عارضہ ہے۔ اس کے جسم پر کسی جن کا قبضہ نہیں۔ اسے کسی عامل کے بجائے طبیب کو دکھایا جائے۔ میں نے ان آدم زادوں کو جو مشورہ دیا میرے نزدیک وہی بہتر تھا۔ بصرہ سے بابل کے کھنڈرات میں پہنچ کر میں اسی رات اپنے قبیلے کے عالم سے ملی۔ وہ بزرگ، مہربان اور بہت شفقت والا تھا، جیسے کہ عالم ہوتے ہیں۔ صومعہ اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھا تھا۔ اے دینار، اے سردار زادی، تو خوش تو ہے؟ صومعہ نے مجھے بڑی محبت سے مخاطب کیا۔ ہاں عالم صومعہ، میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پہلے کبھی کبھار جمعے کی نماز کے بعد میرا وعظ سننے اپنی ماں سہلوبہ کے ساتھ آ جایا کرتی تھی، مگر اب نہیں آتی، کیا بات ہے؟ آؤں گی صومعہ، میں بولی۔
اپنے وعظ کا ذکر کر کے سوما نے مجھے خود ہی مطلب کی بات کہنے کا موقع دے دیا تھا، سو میں نے بلا تاخیر کہا، اے سوما، تو نے اپنے ایک وعظ میں کہا تھا خلق خدا کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا، سوما نے تصدیق کی۔ میں اب بھی اکثر اس حقیقت کو دہراتا رہتا ہوں، مگر تجھے اس وقت یہ بات کیوں یاد آئی؟ بتاتی ہوں سوما، تو مجھ سے بہتر طور پر یہ بات جانتا ہے کہ ہم جنات کی طرح آدم زاد بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس اعتبار سے دکھ درد میں آدم زادوں کی مدد اور خدمت کرنا بھی عبادت ٹھہرانا۔ میں نے اصل بات کہنے کے لیے تمہید باندھی۔ قدرے توقف کے بعد سوما نے کہا، تو ٹھیک کہتی ہے دینار، مگر ہمارے بزرگوں نے ہمیں آدم زادوں کے معاملات میں بے جا مداخلت سے منع کیا ہے۔ اے سوما، میں بے جا مداخلت کو ہرگز نہیں کہتی۔ مجھے تو یہ بتا کہ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے تو کیا اس کی مدد کرنی چاہیے؟ بالکل مدد کرنی چاہیے۔ سوما نے اس بار جواب دینے میں دیر نہیں کی، خواہ وہ کوئی آدم زاد ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے مزید وضاحت چاہی۔ مصیبت میں گرفتار آدم زاد ہو یا کوئی جن زاد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مدد کے حقدار دونوں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آدم زادوں کی مدد کرنا ہم جنات کو کبھی کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، اسی بنا پر ہم اپنے تحفظ کی خاطر آدم زادوں سے دور رہتے ہیں، سوما نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سوما استفسار کرتا کہ میں کس آدم زاد کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں نے اسے ناصر کی دکھ بھری کہانی انتہائی پر اثر آواز میں سنا دی۔ میں نے ناصر سے اپنے ذاتی تعلق کو ظاہر نہیں کیا تھا، نہ یہ بتایا تھا کہ وہ میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ناصر سے اپنی ملاقات کے بارے میں سوما کو میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بچھڑ کر صحراؤں میں بھٹک رہا تھا، تو اسے بصرہ پہنچا دیا، تبھی سے اس کے ساتھ میرے روابط ہو گئے۔ مجھ سے ناصر کی پوری روداد سن کر سوما بولا، یقیناً وہ نوجوان آدم زاد ہماری ہمدردی اور مدد کا مستحق ہے۔ اے دینار، تو نے مجھ سے اس کا جو احوال بیان کیا ہے وہ ایک ہی بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس پر سحر کیا گیا ہے۔ سحر؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں دینار، تو نے مجھ سے جس عامل کا ذکر کیا ہے اس نے سحر ہی کیا ہوگا۔ اس پر یقین کی کیا صورت ہے اے سوما؟ میں نے دریافت کیا۔ اس کی ایک صورت ہے کہ میں اس نوجوان آدم زاد کی کیفیت کو قریب سے دیکھوں، تبھی حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن ہوگا۔ سوما بولا، تو اے سوما، کیا تو اسے کار خیر جان کر اس نوجوان آدم زاد کو میرے ساتھ چل کر نہیں دیکھ سکتا؟ جاری ہے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel, and don't forget to click on bell button.